کہ آج آپ ایک اہم موضوع پر، ایک اہم موقع پر یہاں پر اکٹھے ہوئے اور اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے، مجھے آپ سب پر فخر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح کہ آپ سب نے کل دیکھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا، بلکہ دہشت گردی کے کچھ واقعات مختلف اضلاع میں ہوئے، خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی عوام ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ 9 اپریل 2022 کو جب رجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان صاحب کی ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا، اس کے بعد جب رجیم چینج کا آپریشن ہو رہا تھا، اسی پلان میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو لایا جائے گا، دہشت گردوں کو لایا جائے گا۔ یہ بند کمروں کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا تو مراد سعید جو ہمارا بڑا ہے، اس کی قیادت میں پورے خیبر پختونخوا میں ہم نے احتجاج کیے۔ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو خیبر پختونخوا پر مسلط کیا جا رہا ہے، یہاں پر دہشت گردوں کو آباد کیا جا رہا ہے، ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کیا گیا ہے، ایک دفعہ پھر بند کمروں والے پختونوں کے سر پر ڈالر کمانے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو اس وقت کی وفاقی حکومت تھی، انہوں نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا۔ اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا، لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں تک پہنچ گئے ہیں، یہ دوبارہ آ رہے ہیں، لیکن کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ جب پہاڑوں سے نیچے آ رہے تھے تب بھی ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں سے نیچے آ رہے ہیں، ان کا بندوبست کرو، ان کو روکو، لیکن ان کو نہیں روکا گیا۔ جب بازاروں سے ہمارے گھروں تک پہنچے اور بندوق کی نوک پر رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں تک پہنچے اور ہم سے بندوق کی زور پر کھانا کھاتے تھے، رات کو وہ بندوق کی زور پر کھانا کھاتے تھے، صبح کو سیکیورٹی فورسز آتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگوں نے ان کو کھانا کیوں کھلایا؟ اگر نہیں کھلاتے تو وہ مار دیتے تھے، اگر کھلاتے تو یہ مار دیتے تھے۔ ہم جائے کہاں؟ یہاں پر کھانا کھلانے کا سوال نہیں ہے، یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ وہ میرے گھر تک پہنچے کیسے؟ وہ میرے گھر تک پہنچے کیسے؟ سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرے۔ میرے گھر تک پہنچنے کے لیے 50 سے زیادہ چیک پوسٹوں پر میرے سیکیورٹی فورسز کھڑے ہیں، وہ بارڈر بھی کراس کرتے ہیں، آپ کے سیکیورٹی چیک پوسٹ بھی کراس کرتے ہیں۔ جب میرے گھر تک پہنچتے ہیں تو پھر آپ ہمیں اٹھاتے ہیں، جو سراسر ناانصافی ہے اور پوری دنیا کو خبر ہو کہ اس طرح ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب ہمارے گھروں تک پہنچے تو ہم ملٹری آپریشن کی تیاری کے لیے ہمارے گھروں پر ڈرون اٹیک شروع ہوئے، ہمارے گھروں پر جیٹ طیاروں سے بمباریاں شروع ہوئی۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ایک ایک ڈرون اٹیک میں، تیرا میں میرے قوم کے 21 لوگ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
21 لوگ بے گناہ شہید ہوتے ہیں تو وہ میڈیا جو عسکری جرگے کو لائیو دکھاتے ہیں، وہی میڈیا ہمارے ان 14 معصوم لوگوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، میرے سامنے میرا یہ پورے خیبر کا جرگہ گواہی دیتا ہے، ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ وہ 21 لوگ بے گناہ تھے کہ نہیں تھے؟ وہ 21 لوگ بے گناہ تھے۔ ڈرون اٹیک کے ذریعے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، جیٹ طیاروں سے بمباری پر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، معصوم بچی کو شہید کیا گیا۔ جب وہ معصوم بچی میرے تیرا کے عوام نے سیکیورٹی فورسز کے سامنے احتجاج، پرامن احتجاج کے لیے رکھی، انہی سیکیورٹی فورسز نے میرے لوگوں پر گولیاں چلائی، 5 لوگ میرے شہید ہوئے اس میں۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سب ملٹری آپریشن کو اس کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ میرے خیبر کے غیور قبائلیوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، اس لیے میں نے ان کو آگاہ کیا کہ اگر آج اس وقت آپ مجھے یا میری حکومت کو یا پاکستان تحریک انصاف کو خراب کرنے کے لیے آپریشن کی طرف جاتے ہیں تو یاد رکھنا کہ وہاں برفباری پڑنے والی ہے، آپ وہاں پر ملٹری آپریشن نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے ایک بات میری نہیں سنی، انہوں نے ایک بات میری نہیں مانی۔ انہوں نے پہلے میرے خلاف یہ بیانیہ بنایا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ یہ اسمگلروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب دونوں بیانیوں میں میرے غیور پختونوں نے اور پاکستانیوں نے ان کو شکست دی تو انہوں نے اس آپریشن کا سہارا لیا، مجھے خراب کرنے کے لیے، مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ بار بار کہنے کے باوجود جب میرے لوگوں کو مجبور کیا گیا، تیرا کے عوام کو مجبور کیا گیا، ان کو زبردستی اپنے گھروں سے نکالا گیا اور میرے لوگ وہاں پہاڑوں میں سخت برفباری میں پھنسے، اور پوری دنیا نے دیکھا جو ظلم اور جبر میرے تیرا کے عوام کے ساتھ ہو رہا تھا، جو ہماری سوشل میڈیا نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے پوری دنیا کو دکھایا، تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم شرمندہ ہونے جا رہے ہیں، لوگوں کو ہمارا پلان ایکسپوز ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک کارٹون کے ذریعے پریس ریلیز نکالا، اس پریس ریلیز میں لکھا گیا تھا کہ تیرا کے عوام وہ والنٹیئرلی یعنی رضاکارانہ طور پر تیرا سے نکل رہے ہیں۔ جب مجھے پتا چلا، میں نے اس وقت اعلان کیا کہ تیرا کے عوام کو رضاکارانہ طور پر نہیں، جبری طور پر گھروں سے بے دخل کیا گیا ہے، اور وہ میں آخر میں آؤں گا، آپ سے پوچھوں گا کہ کس نے آپ کو نکالا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ 24 رکنی کمیٹی میں آپ کا کور کمانڈر، آپ کا آئی جی ایف سی اس سارے مرحلے میں شامل تھا، اس کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ اس سارے پروسیس سے باخبر تھے۔ آپ کا نوٹیفیکیشن یا آپ کا پریس ریلیز اپنے ہی آئی جی ایف سی اور اپنے ہی کور کمانڈر پر عدم اعتماد کا ثبوت ہے، آپ ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو کل کو نہ کور کمانڈر پر کوئی اعتماد کرے گا،
نہ IGFC پر کوئی اعتماد کرے گا، نہ ان کے ساتھ کل کو کوئی جرگے میں بیٹھے گا، کیونکہ آپ ان کی حیثیت کو ختم کر رہے ہیں اس پریس ریلیز کے ذریعے۔ اس پریس ریلیز کو واپس بھی لیا جائے اور معافی بھی مانگی جائے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ اگلے دن 3 اور کارٹونوں کو بٹایا گیا، ان پر کی گئی۔ میرے غیرت مند قبائلوں، ایک تو ہم قربانی دے رہے ہیں پاکستان کی خاطر، ہم پر پہلے بھی یہ ملٹری آپریشنز ہو چکے ہیں، ہم ایک دفعہ پہلے بھی اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے تھے، ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے گھر اجڑے تھے، ہمارے اجڑے اجڑے تھے، ہمارے مسجدیں شہید ہوئی تھی، ہمارے لوگ در بدر ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی امن آیا۔ 2018 میں 2018 سے لے کر 2022 تک خیبر پختونخوا میں امن تھا، لیکن پھر بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کو دوبارہ بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر جو ہے ہمیں دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، ایک دفعہ پھر انہوں نے ہمیں بے دخل کیا اپنے گھروں سے۔ ایک طرف ہم قربانی دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے، یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے، اور اس دفعہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا کی عوام اپنے ساتھ مذاق ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس دفعہ آپ کے ہر اس پالیسی کے خلاف میں بھی کھڑا ہوں گا، میری عوام بھی کھڑی ہوگی، اور آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھی نہیں، بلکہ آپ کی پالیسیاں دن بدن دہشت گردی بھی بڑھا رہی ہے اور دہشت گردوں کو بھی بڑھا رہی ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج ہم یہاں اس جرگے میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں کو توڑنے کے لیے۔ بات کی جاتی ہے کہ 4 ارب روپے آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیوں ریلیز کیے؟ اس سے پہلے جو آپریشنز ہوئے، میرے قبائلیوں، آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جن کے گھر تباہ ہوں گے ان کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وہ 4 لاکھ روپے وفاقی حکومت نے آپ کو دیے ہیں؟ دیے ہیں؟ نہیں دیے۔ یہ اپنی بیویوں کے لیے، یہ اپنی بیٹیوں کے لیے 4 لاکھ روپے کا ایک پرس خریدتے ہیں، ایک سینڈل خریدتے ہیں۔ میرے خیبر پختونخوا کا پختون، وہ اپنی زندگی کی تمام جمع رقم اپنے گھر پر لگاتا ہے، اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنے لیے چھت بناتا ہے، اور آپ اس کے لیے بغیرتوں کی طرح 4 لاکھ روپے دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے بغیرتوں۔ چار لاکھ روپے بھی ابھی تک نہیں دیے۔ اس طرح ہمارے نارتھ وزیرستان کے IDPs جو بکاخیل کیمپ میں تھے، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ان کو منتھلی پیسے دیں گے۔ 7 ارب روپے یہ صوبائی حکومت ان کو دے چکی ہے، وفاقی حکومت 1 روپے بھی نہیں دے رہی۔ جو ہمارے IDPs کے بقایا ہے وفاقی حکومت پر، وہ 52 ارب روپے ہیں۔ جو پورے صوبے کے بقایا ہے
وہ 4758 ارب روپے بقایا ہے وفاق ہمارا. تو جب آپ میرے پیسے نہیں دیں گے، آپ جب میرے عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھیں گے، آپ جب خیبر پختونخوا کو تجربہ گال سمجھیں گے، یہاں پر اپنی مرضی کے ایکسپیریمنٹس کریں گے اور پھر مجھے کہیں گے کہ آپ نے ان کے لیے 4 ارب روپے کیوں مختص کیے ہیں. میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، میرا خیبر پختونخوا ہے، میرا پختون ہے. 4 ارب نہیں 100 ارب روپے دوں گا. میرے قبائلیوں، 4 ارب روپے آپ کے لیے ہیں. کسی کا باپ بھی 1 روپے اس میں سے نہیں کھا سکتا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. کسی نے 1 روپے ادھر ادھر کیا تو اس کو وہ ایسی سزا دوں گا کہ پھر اس کی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ تعالی. میرے قبائلیوں، ایک طرف آپ کے 52 ارب روپے آئی ڈی پیز کے، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے 4758 ارب روپے، وہ تو ہمیں نہیں دے رہے، لیکن اپنے عیاشیوں پر 5300 ارب روپے یہ کرپشن کر چکے ہیں. IMF نے اپنی رپورٹ میں ان کے خلاف یہ چارج شیٹ دی ہے. یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، جزیرے خریدنے کے لیے، فلیٹ خریدنے کے لیے 5300 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں، لیکن میرے لوگوں کے 4758 ارب روپے نہیں دیتے. یہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہے. وہ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. اس سے پہلے سمجھتے ہوں گے، اس سے پہلے شاید کسی نے پوچھا بھی نہیں ہوگا. اس دفعہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ قبائلی ہے، اس دفعہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ عمران خان کا سپاہی ہے. میں پوچھوں گا انشاءاللہ، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، میں اپنے عوام کے حق کے لیے جیوں گا بھی اور مروں گا بھی انشاءاللہ. میرے قبائلیوں، آج میں یہاں سے تمام پاکستانیوں کو پختولے ترسم یودوی خبرے کو، میرے پاکستانیوں، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، میرے قبائلی لوگ، چاہے وہ کرم میں ہے اور اغزئی میں ہے، وزیرستان میں ہے، مومن میں ہے، باجاوڑ میں ہے، خیبر میں ہے، وہ تکلیف میں ہے. آگے رمضان آنے والا ہے. یہ 4 ارب روپے صوبائی حکومت نے میرے پاکستانیوں، ہم تکلیف میں ہیں. صوبائی حکومت اپنے وسائل سے ان لوگوں کو ہر طرح کی ریلیف دے رہی ہے، لیکن وفاقی حکومت ہمیں اپنا حصہ نہیں دے رہی، ہمیں اپنا حق نہیں دے رہی. آگے رمضان آنے والا ہے، یہ تکلیف شاید مزید بڑھے. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں ٹیلی تھون کے ذریعے اپنے قبائلی عوام کے لیے، اپنے پختونوں کے لیے CM ریلیف اکاؤنٹ کھولوں گا اور آپ سب سے ان کے لیے ریلیف مانگوں گا. آپ سب نے ان کے لیے اپنے بہترین کردار ادا کرنا ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان کے اس غم میں آپ نے ضرور شریک ہونا ہے. اور انشاءاللہ میں اپنے قبائلیوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے جتنے بھی MPs MNAs ہیں، جتنے ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، جتنے ہمارے صوبے کی عوام ہے، وہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اپنا نوالا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ. میرے پاکستانیوں،
میرے پاکستانیوں، میرے قبائلیوں، جو رجسٹریشن چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی میں نے اپنی انتظامیہ کو کہا ہے کہ اس پر کام تیز ہو، کوئی بھی ہمارا تیراکا متاثر وہ لائن میں کھڑا نہ ہو، اس پر جو ہے تکلیف نہ ہو، بھرپور طریقے سے آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے صوبے کے مسائل پر، اپنے صوبے کی حقوق پر کل شہباز شریف صاحب کی طرف سے میٹنگ کی دعوت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں خیبر پختونخوا کا مقدمہ اور آپ سب کا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی کل۔ میرے قبائلیوں، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں کرم، باجوڑ اور اکزئی وزیرستان بھی جاؤں گا، اور ہمارے جتنے بھی باقی قبائلی اضلاع ہیں ان سب میں جاؤں گا، اپنے قبائلیوں سے ملوں گا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ایک مائنڈ سیٹ جو پاکستان پر ہمیشہ قابض تھا، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ قبائلی نوجوان مین سٹریم میں آئے، قبائلی نوجوان صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے۔ ان کو تکلیف ہوئی ہے میرے آنے سے، ان کو تکلیف ہوئی ہے، اور جس طرح آپ سب نے مجھے سپورٹ کیا ہے اس سے مزید تکلیف آپ نے ان کو پہنچائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تکلیف میں بھی پہنچاتا رہوں اور آپ بھی پہنچاتے رہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اس مائنڈ سیٹ نے پورے پاکستان کو قبائلیوں کا جو امیج تھا وہ غلط دکھایا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ دنیا کو یہ دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ قبائلی وہ جنگلی ہوتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں۔ اب بے وقوفو، قبائلی جنگلی نہیں ہوتے، قبائلی جاہل نہیں ہوتے۔ ایک قبائلی نے تمہاری نیند حرام کی ہے۔ ہم محب الوطن پاکستانی ہیں، ہم محب الوطن پاکستانی ہیں، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں، اور اسی آئین نے، اسی قانون نے ہمارے یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ ڈنڈے کی زور پر، بندوق کی نوک پر ہم پر فیصلے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم نے کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں۔ تم بندوق کا زور دکھاؤ، ہم اپنی زبان کا زور دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم آئین اور قانون کو توڑو، ہم اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ ضرور جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاکستانیوں، میرے قبائلیوں، ابھی آتے ہیں پوپری دی پیگی نا گانا چلے گے دا پوردو کے پوئی کم لگسا مونگر سرا بخپلا کے پوئی ہو چلا کم ندی پوئی چدائے تلک پوئی کم زدہ دوے خبرے پوردو کے کم بیا فیصلہ کہو دوے صرف دوے خبرے اردو کے کم بیا تا اوپری دل ارسم۔ میرے قبائلیوں، آج کہ جس طرح ایک کارٹون نے پریس ریلیز نکالا اور 3 کارٹون نے پریس کانفرنس کیا کہ آپ رضاکارانہ طور پر آئے ہیں، تو میں یہ جرگہ آج فیصلہ کرے گا کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے یا آپ رضاکارانہ طور پر نکلے ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے تمام لوگ۔ دیکھو پاکستانیوں، دیکھو دنیا والوں، میرے تیرا کے لوگوں کو زبردستی نکالا گیا ہے، اور جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے وہ بھی جھوٹ بول رہے
بول رہے ہیں. اب فیصلہ ہو گیا. آپ نے دنیا کو بتایا کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا. جب آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک اور فیصلہ کرنا ہے. جس طرح کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں سے پوچھوں گا, اگر وہ کہتے ہیں کہ جبری طور پر اور تم اس کو نہیں مانتے تو میں اپنے لوگوں کے آگے ہوں گا اور وہ میرے پیچھے ہوں گے اور میں ان کو خود تیرا چھوڑ کر جاؤں گا. لیکن اب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں. وہ میری رائے تھی, اب آپ کی رائے جانتے ہیں کہ ہم نے واپس تیرا جانا ہے یا جو ظلم, جبر, فسطائیت ہمارے ساتھ, ہمارے قبائلیوں کے ساتھ, ہمارے پختونوں کے ساتھ ہو رہی ہے, ہم نے اسلام آباد جانا ہے. کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے انشاءاللہ تعالی. میرے قبائلیوں, جب دوسرا فیصلہ بھی اس جرگے نے کر لیا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو اس کے بعد میں اپنے قبائلی اضلاع میں جاؤں گا. یہ جرگہ لے کے میرے خیبر کے غیرت مند قبائلی چاہتے ہیں کہ ہم اس ظلم کا حساب لینے کے لیے پرامن طریقے سے اسلام آباد جائے, تو ایک ایک ضلع میں اپنے تمام قبائلیوں سے پوچھوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ان کا فیصلہ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جب تمام قبائلی اضلاع میں جاؤں گا اور جرگہ کروں گا اور ان کا فیصلہ لوں گا تو خیبر پختونخوا کے تمام پختونوں کو میں اکٹھا کروں گا اور پختون کا قومی جرگہ ہوگا جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا پر حق خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے. بند کمروں کے فیصلے ہمیں منظور نہیں ہے. اور اس فیصلے کو, ان فیصلوں کو ہم خیبر پختونخوا پر مسلط نہیں ہونے دیں گے. لیکن یہ بات خیبر پختونخوا کی سرزمین سے نہیں, اسلام آباد کی سرزمین سے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کریں گے کہ آپ کا ہر فیصلہ نامنظور, آپ کا ہر فیصلہ یہاں پر راج صرف خیبر پختونخوا کی عوام کا چلے گا انشاءاللہ تعالی. خیرت مند آفریدو, قدر مند آفریدو, عزت مند آفریدو, قبائلیو, شملاور آفریدو, ملاگوریو, شنووریو, شلمانو, تو
ټولو زه د زړه نه شکریا ادا کوم. خوبونه مې ته حرام کړل نن خوبونه انشاءالله تعالی په دومره تعداد کې وروتي یو چې انشاءالله تعالی دغه لا به شپې خوب نه ورځي. زه د زړه نه زه د زړه نه تاسو ټولو شکریا ادا کوم او زه یې سره بار بار دا وعده کوم دا نه مخکې مې اسلام کړی او اوس یې اسلام کوم چې دا هر څومره کوشش وکړي چې د دنیا ټول توکا ترجمه کړي ارجامه کړي مو نشي ډورولای انشاءالله چې دا چانه یې پلور جوړ کړی دی چې دا د ځون سره ملو کې بیا مې نشي ډورولای انشاءالله تعالی چې دا د دنیا ټول دولت ارجمه کی بیان د مو د ضمیر قیمت نشي لګولای انشاءالله. زه اسراویلوریم د نر غونډه کې زه د اسراویلوریم د نر غونډه کې تاسو اسراویلوریو نو استعمال د کی خپل ټول توکات امو سره دغه عوامي توکات دی انشاءالله تعالی د تاسو مقدمه به وته هم داسې کې قدم چې څنګه مې وته دا نه مخکې خیرو دو خو یې درې کومه خبره وورو چې درې خبرې دي یا به دې الته تا گورنر راج لګاو یا به شي گورنر راج لګاو انشاءالله نبی پر ګدو وتا یا به شي گورنر راج لګاو یا به دویمه فیصله چې یا به نه اهل کوو په عدالتونو کې کیسونه شروع کړي دي چې نه اهل کوو به کولله به لاګو بیا به گرفتارو درېیمه که دا دواړو کې فیل شول نو چې بیا به یې مخې نه ایسه کوو. عزت ذلت دا د مو د رب سره دی زندگی او مرګ دا یې مو د رب سره دی رزق دا د مو د رب سره دی نو که هر څومره په د ځمکه باندې ځان له څوک خدای ووایي دا هغه قبایل ته نه ډورېږي ولا که یې نه وډور شم چې هر څوک ولا که یې نه وډور شم مو د خیبر قبایلو دوی فیصله دلته وشوې. پهلا فیصله دغه جرګې دا وکړه چې کومه خبره مرکزی حکومت کړې وه هغه دروغ وه تاسو چې کوم دی انخلا جبري شوی رو. دویمه فیصله دا وشوه چې تاسو د دغه ظلم او جبر خلاف اسلام آباد لاتلل غوړو او ویل دا خپل حق غوښتل غوړو. درېیمه مو ته دغه وویل چې انشاءالله تعالی زه به اوس ټولو قبایلو له ورسم دغه فیصلې به هغو مخامخ کېږدم د هغو نه به م فیصله راخلم چې تاسو ته فیصله ده د هغه نه بعد به د ټول پښتون جرګار غوړو او په یخ کې به فیصله کوو تاریخ به ورکوو چې اسلام آباد له به کله څو انشاءالله تعالی دو ځل به یې داسې نه پرېږدو دو ځل به د خیبر پښتونخوا نه دور سره لیباټري نشي جوړولی چې دلته تجربې کوي او څوک پرې پوښتنه نه کوي. زه به یې ترې نه کوم زه به ترې نه پوښتنه کوم انشاءالله تعالی او په جار به یې ترې نه کوم انشاءالله. ودرېږو ډورېږو ما ودرېږو زه یې سره ویلوړ یم انشاءالله تعالی او لوس یې ارزو چې څه کولی شي ودی کړي. ډېره شکریه ډېره مننه وما علینا الا جی جی دا جی صاحب څه وایي یو منټ 2 منټه بس